محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اس کی برکتوں کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس کی پہلی رات میں اللہ رب العزت جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جنت کو خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے۔ جنت کو زیادہ خوبصورت بنایا اور سجایا جاتا ہے، اور اس مہینے میں مومنوں کی جنت میں الاٹمنٹ کی جاتی ہے، یعنی جنت کو ان کے نام کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان اسلامک کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے۔ یہ مہینہ ہر مسلمان کے لیے بہت خاص ہے۔ رمضان مہینے کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا یہی ہمارا موضوع ہے۔ آج یہی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب عز و جل کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ اس مہینے سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک مہینے میں اس درجہ نازل ہوتی ہے، گویا موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کو 10 دنوں کے 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے، اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اس مبارک مہینے کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس مہینے کی آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی آخر عشرے میں لیلۃ القدر یعنی شب قدر بھی آتی ہے۔ ایسا ماننا ہے کہ شب قدر کی رات خوب عبادت کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکشی جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ نیکی کے طالب آگے بڑھ، نیکی کا وقت ہے، اور اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے۔ محترم ناظرین، روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بجات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کی منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے ہی آخری سال تک رمضان المبارک کے خاطر سجایا جاتا ہے اور خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور جنت کے دروازے کے پلے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بلا خانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
ہم سے منگنی کرنے والا ہے تاکہ حق تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروگوں سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، اے خوبصورت اور خوبصیرت عورتوں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے اور حق تعالیٰ سان رضوانہ یعنی جنت کے دروگوں سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروگوں سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جا اور سرکش شیاطین کو قید کر ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو تاکہ وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں کو خراب نہ کریں۔ محترم ناظرین، اسلام مذہب میں 5 ارکانوں میں سے روزہ بھی ایک ارکان ہے۔ رمضان ہی وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب یعنی قرآن کریم کو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس جہاں میں نازل فرمایا۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اسی پاک مہینے میں شیطانوں کو جنجیروں میں جکڑ کر قید کر لیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، تراویح رمضان کے مہینے میں پڑھی جانے والی نماز ہے جسے تراویح کہتے ہیں، جو 20 رکعت کی ہوتی ہے اور جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور 20 رکعت تک پڑھی جاتی ہے، اور اس میں پورا قرآن شریف سنایا جاتا ہے۔ اس عبادت کو نفل عبادت کی سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر تراویح کی نماز کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی طرح کی مجبوری ہے، جیسے آپ کو بڑھاپے کی کمزوری ہے، یا آپ کسی بیماری حالت سے گزر رہے ہیں، یا آپ سفر کر رہے ہیں، تو ان کے لیے چھوٹ ہے۔ رمضان پورے مہینے تراویح پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ روزہ رکھنے کی دعا، سحری کی نیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالصوم غد نویت من شہر رمضان۔ ترجمہ: میں رمضان کے مہینے میں اس روزے کی نیت کرتا ہوں۔ افطار کی دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ، میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیری ہی رزق پر افطار روزہ کیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔